ہم ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی زوال نہ آئے گا۔ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی ہم اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یک زباں ہو کر خوبصورت انداز میں جواب دیا، ہمیں لوگوں کے معبود رب محمد عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، جو رات کے حصے میں اس کے لیے قیام یعنی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے معبود تمام جہانوں کے پالنے والے سے مناجات کرتے ہیں، اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جبکہ غافل لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر کہا خوب، بہت خوب۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کی آنکھوں کو اللہ عز و جل نے ٹھنڈا کیا؟ وہ کہنے لگی کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا خدا کی قسم انہیں نہیں جانتا۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رات عبادت اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں گزارتے ہیں۔ حورین جنت حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، کن کے لیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو لوگ ساری رات اللہ کی عبادت، قیام اور رکوع میں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر کے گزار دیتے ہیں۔ نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، تو آقا کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اس بندے کی ہر نیکی قبول کرتا ہے، ہر عمل صالحہ قبول کرتا ہے، اور اس کی سرزد میں ہونے والے ہر گناہ کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر بندہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، تو رب تعالیٰ اس کے نیک اعمال تو قبول فرماتا ہی ہے، ساتھ میں اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ایک ایک گناہ کی معافی کے بدلے رب تعالیٰ ایک ایک درجہ جنت میں بلند کرتا ہے۔ جب بندہ رب کے حضور توبہ کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ہر نیکی کے بدلے میں جنت میں اسے ایک محل عطا فرماتا ہے، اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کی شان کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم گناہ کریں پھر گناہوں سے توبہ کریں تو پھر ہمارے جنت میں درجات بلند کرے، جنت میں محلات عطا کرے، اس لیے کہ بندہ اللہ عز و جل سے ڈر گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات اللہ کے آخری نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی. بندہ کو نیکی کرے، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ بلایا نہیں جاتا. نیکی پرانی نہیں، نیکی کو زوال نہیں، نیکی ختم نہیں، اور گناہ کو بلایا نہیں جاتا. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کو بلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا. لہذا جو چاہے کرو، تم جیسا کرو گے ویسا ہی برو گے. جیسے اعمال تم دنیا میں کرو گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی اجر تمہیں آخرت میں ملے گا. نیکی پرانی نہیں ہوتی، بلائی نہیں جاتی، نیکی ختم نہیں ہوتی، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم جیسا عمل کرو گے تمہیں ویسا ہی اجر آخرت میں ملے گا. اب تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرو. اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا بندے کو کہ بندے میں نے تمہیں بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا. دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا، ایک اچھائی کا. اب تیری مرضی ہے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے. بھلائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، یا اپنی ساری زندگی برائی کے راستے پر گزارنا چاہتا ہے. اب تیری مرضی ہے، تو نیکی کر یا برائی کر. جیسا تو کر کے دنیا سے واپس آخرت میں آئے گا، قبر میں، حشر میں آئے گا، تجھے ویسا ہی اجر ملے گا، ویسا ہی انعام ملے گا جس طرح کے تیرے نامہ اعمال ہوں گے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ پرانی نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی. تم کسی سے نیکی کرو اور یہ سمجھو کہ وہ بھی آگے سے نیکی کرے. یہ سوچ نہ رکھو تم نے نیکی کی ہے، اجر رب کائنات سے لینا ہے. تم نے بھلائی کی ہے، ثواب رب کائنات سے لینا ہے. تم نے بھلا کیا ہے، کسی کو راستہ دکھا دیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، راستے سے کوئی کینکر، کوئی پتھر، کوئی کانٹا ہٹا دیا. فرمایا یہ کام نیکی کے کرنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ تم کسی شخص سے، کسی انسان سے اس کا بدلہ چاہو گے. نہ، یہ عمل تم رب کائنات کے لیے کرو، پھر رب تعالیٰ تمہیں بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا. نیکی کا بدلہ رب کائنات عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کائنات، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، کسی کو بخشنا چاہتا ہے، تو اسے گناہوں سے روک لیتا ہے. جب رب تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر رب کائنات اسے گناہوں سے روک لیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے. فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے کا عمل قبول کرنا چاہتا ہے، اسے نیک اعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے. میرے آقا و مولا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، دو جہاں کے والی، کائنات کے وارث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے، جزاک اللہ، توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی. جو اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، فرمایا ان کے سامنے جب وہ قبر سے نکلیں گے محشر کے میدان کے دن،
جب ہر بندہ پریشان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا جب وہ قبروں سے نکلیں گے جو توبہ کرتے ہیں، رب کے حضور ڈرتے ہیں، جو ساری رات قیام، رکوع، سجود اور تلاوت میں گزارتے ہیں، فرمایا جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کے سامنے خوشبو پھیلے گی، وہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اس میں سے کھائیں گے اور عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ حساب و کتاب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا جو ڈر گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، جن کو ہم ولی کامل کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے رب کائنات، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنت کے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں محشر کی خبر تک نہ ہوگی، حشر کا 50,000 سال کا ایک دن، اس بات کی انہیں پرواہ تک نہ ہوگی۔ ایک شخص نے تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ کس چیز کے ذریعے سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے کیسے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے خوف سے روئے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا، جہنم سے بچا کے رکھے گا۔ میرے آقا و مولا و ملجا و ماوا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین و خاتم المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جو بندہ رب کے خوف سے روئے، ایک قطرہ آنکھ سے نکلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سے اس کے لیے بہتر ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے خوف سے رویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ایک قطرہ آنسو کا جو خوف خدا سے نکلے، جو رب کے ڈر سے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے، فرمایا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظمت و قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں، 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کے کاموں میں غور و خوض کرنا، علم دین حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی شان کو سمجھنا، اللہ رب العزت کی شان کو پہچاننا، جاننا، فرمایا 60 دن کے روزے اور 60 دن کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا و مولا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ دن اور رات میں ندا کرتا ہے، 40 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر والوں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ اے 40 سال کی عمر والوں، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، تمہاری 40 سال عمر ہو گئی، تم نے کیا بویا، دنیا میں کیا کیا، کون سے عمل کیے، اب تو وقت آ گیا تمہارے ڈلنے کا، اب وقت آ گیا جو جوانی میں نیکیاں کی، اعمال صالحہ کیے، اب وہ وقت آ گیا کہ فصل کاٹنے کا۔ اے 50 سال والوں، حساب کے لیے تیار ہو جاؤ، 50 سال کی عمر والوں تیار ہو جاؤ کہ اب حساب کا وقت آ گیا، اب تم حساب و کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی غفلت سے
پردہ ہٹاؤ، اب تمہیں معاشی فکر چھوڑ دینی چاہیے، اب تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، 50 سال گزر گئے، میں نے 50 سال عمر گزار دی، کیسے گزاری؟ نیکیاں کر کے، برائیاں کر کے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، لوگوں کے دل دکھا کر، گستاخان رسول سے تعلق بنا کر، کس طرح میں نے زندگی گزاری۔ اب میرے 50 سال زندگی کے گزر گئے، اب تو مجھے قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے، میں نے ان کو بتانا ہے میں نے 50 سال زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی کے دن کیسے گزارے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزل العیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا، اپنی قبر کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا بنایا، کیا کمایا قبر کے لیے۔ فرشتہ آواز دیتا ہے، اے 60 سال والو تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، اے 70 سال والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ پھر آگے فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، میرے آقا و مولا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی اور پیدا ہو گئی۔ پہلے فرشتہ کہتا ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ پھر فرماتے ہیں اگر پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم نے اپنی ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، ہم نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے دور رہ کر گزار دی۔ ہم نے مر جانا ہے، میرے آقا و مولا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں آنا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھنا ہے، اور ہماری پہچان تب ہی ہوگی جب ہم شریعت مطہرہ کے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے صدقے میرے رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔